ندوی اسلامک وائس چینل کے پیارے بہن اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ناظرین، اللہ کرے کہ آپ سب خیریت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ زندگی کا ہر دن امتحان ہے اور ہر سوال جو دل میں آتا ہے وہ علم کا دروازہ نہیں کھولتا بلکہ ہمارے اندر کی نیت، تربیت اور سوچ کا آئینہ بھی ہوتا ہے۔ آج کا سوال بہت چونکا دینے والا ہے، ایسا سوال جو پہلی بار سننے میں شرمناک لگے مگر اس کا جواب نہ دینا شاید گناہ کے دروازے کھول دے۔ آج کے موضوع نے میرے دل کو ہلا دیا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہ بات مکمل توجہ سے سنیں۔ سوال یہ ہے، اگر بیوی حیض میں ہو یعنی اس کے ایام مخصوصہ ہوں یا وہ بیمار ہو یا کسی وجہ سے قربت سے انکار کر دے تو کیا شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی سسرال میں کسی اور عورت کی طرف مثلا سالی کی طرف تعلقات کے لیے دیکھے؟ یہی نہیں، ساتھ میں یہ جملہ بھی زبانوں پر عام ہے، سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ تو کیا واقعی شریعت میں اس بات کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا ایسے جملے صرف مذاق ہوتے ہیں یا ان کے پیچھے سوچ بھی کوئی ہوتی ہے؟ ناظرین، یہ ویڈیو صرف ایک جواب نہیں بلکہ ایک عبرت ہے، ایک تربیت ہے کہ کیسے ایک انسان خواہش اور کردار کے بیچ فیصلے کرتا ہے۔ تو اگر آپ ایسے سوالوں کے سچے اور ایمانی جواب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو لائیں آپ تک سب سے پہلے پہنچے، کیونکہ ہم صرف باتیں نہیں کرتے، ہم ضمیر کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا واقعی شریعت میں اس بات کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا ایسے جملے صرف مذاق ہوتے ہیں یا ان کے پیچھے سوچ بھی کوئی ہوتی ہے؟ آج ہم سوالوں کا صرف جواب ہی نہیں دیں گے بلکہ دل کی آنکھیں بھی کھولیں گے، کیونکہ جو سوال آیا ہے وہ صرف ایک انسان کا نہیں، یہ معاشرے کی گرتی ہوئی اخلاقیات کا آئینہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا سوال سنتے ہی دل کانپ اٹھا۔ یہ سوال شاید الفاظ میں چھوٹا ہو مگر اس کے پیچھے چھپی نیت بہت کچھ بتاتی ہے۔ کیا بیوی صرف صحت مند ہو، خوش ہو اور ہر وقت میسر ہو تو یہی محبت اور وفاداری کا حقدار ہے، اور جب وہ بیمار ہو، کمزور ہو یا اپنے مخصوص ایام میں ہو تو شوہر کو یہ حق مل جاتا ہے کہ وہ کسی اور عورت کی طرف دیکھنے لگے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ وہی نکاح کا وعدہ ہے جس میں کہا گیا تھا کہ سکھ ہو یا دکھ ہو، بیماری ہو یا تندرستی، ہم ایک ساتھ رہیں گے؟ اور پھر یہ بات سالی آدھی گھر والی، یہ فقرہ صرف مزہ نہیں، یہ ایک زہریلا خیال ہے جو رشتوں کو پامال کر دیتا ہے، جو عزتوں کو روند دیتا ہے، جو حرام کو حلال کے لبادے میں پیش کرتا ہے۔ اسلام میں رشتوں کی حدود بہت واضح ہے، اور جو شخص ان حدود کو توڑتا ہے وہ صرف گناہ نہیں کرتا، وہ ایمان کی روشنی کو خود اپنے ہاتھوں سے بجھا دیتا ہے۔ تو آئیے آج ہم صرف ایک سوال کا جواب نہیں ڈھونڈیں گے بلکہ یہ سیکھیں گے کہ خواہش سے پہلے، ایمان اور جذبات سے پہلے شریعت کو کیسے رکھا جائے۔ ناظرین کرام، علم اگر نہ ہو تو جہالت صرف گمراہی نہیں لاتی بلکہ رشتے، عزتیں، ایمان سب کچھ خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ جب کسی انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے اور صرف جسمانی خواہش کی زندگی کا مقصد بن جائے تو وہ پھر ایسے سوال پوچھتا ہے کہ خود اس کے اپنے ضمیر کو بھی شرمندہ کر دینا چاہیے۔ جیسے آج کے سوال میں ہے کہ اگر بیوی بیمار ہو، ایام مخصوصہ میں ہو تو کیا سسرال کی کسی اور عورت، خاص طور پر سالی کی طرف دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ سوال سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ کیا واقعی ہم اس مقام پر آ چکے ہیں کہ بیوی کے عذر کو بے وفائی کا موقع سمجھنے لگے، یا ہماری وفاداری صرف اس وقت تک ہے جب تک بیوی ہر بات مانتی رہے؟ اسلام نے نکاح کو محبت، وفاداری اور حفاظت کا رشتہ بنایا ہے، لیکن افسوس کہ ہم نے نکاح کو صرف جسمانی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ اب ذرا سنیں، سالی یعنی بیوی کی بہن شریعت کے مطابق غیر محرم ہے، اس پر پردے کا وہی حکم ہے جو کسی غیر عورت پر ہے۔ اگر سسرال میں آپ کی بیوی کی بہن موجود ہے تو اس کے ساتھ ہنسی مذاق، بے تکلف گفتگو یا نظریں اٹھا کر دیکھنا، یہ سب نہ صرف گناہ ہے بلکہ فتنے کا دروازہ بھی ہے۔ قرآن میں صاف الفاظ میں آیا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ کا مطلب کیا ہے تو جواب یہی ہے کہ ایسی بات، ایسا مذاق، ایسا خیال، ایسی نظر جو آپ کو گناہ کی طرف لے جائے وہ سب ممنوع ہے۔ اور جہاں تک سالی کا تعلق ہے تو لوگ مذاق میں کہتے ہیں سالی آدھی گھر
والی ہوتی ہے۔ یہ جملہ صرف جہالت نہیں بلکہ اسلامی حدود کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اگر سالی سے نکاح کا خیال بھی آ جائے تو یاد رکھے کہ جب تک پہلی بیوی نکاح میں ہے اس کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسلام نے دو بہنوں کو ایک وقت میں ایک مرد کے نکاح میں رکھنا سختی سے منع کیا ہے۔ یہ شریعت کا وہ اصول ہے جو خاندان کی پاکیزگی، عورت کی عزت اور معاشرتی حقدار کو بچاتا ہے، کیونکہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں بعض مرد اپنی بیوی کے بیمار ہونے یا ماہواری کی حالت میں ایسے غلط اور حرام رشتوں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں جن کی نہ اجازت شریعت دیتی ہے، نہ عقل، نہ غیرت۔ تو بھائیو، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں بلکہ ضمیر کی آزمائش ہے۔ اگر بیوی بیمار ہو یا وہ مخصوص ایام میں ہو تو یہ وقت ہوتا ہے کہ شوہر اپنی محبت اور صبر کا ثبوت دے، نہ کہ بہانے بنا کر نظریں دوسری عورتوں کی طرف گھمانے لگے۔ یاد رکھے، شریعت ہمیں نفس کی ہر خواہش پوری کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ ہمیں تقوی، صبر، وفا اور عزت کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو اے بھائی، اگر بیوی کی مجبوری کے وقتوں نے وفاداری نہ دکھائی تو وہ شوہر وہ کہلانے کے قابل نہیں ہے بلکہ وہ شخص بن جائے گا جس کا ضمیر مر چکا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جس مرد نے خواہش سے پہلے ایمان کو رکھا، جس نے نگاہوں کو جھکایا اور صبر کا جام پیا، اللہ اس کے لیے ایسی رحمت کے دروازے کھولتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ نازک مگر بہت اہم موضوع ہے ہم نے ایمان، شریعت اور اخلاق کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ لیکن ایک بات آخر میں بڑی محبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی بیوی اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے یا آپ دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنی سالے سے نکاح کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، نکاح کے بعد وہ آپ کی شرعی بیوی بن جائے گی اور پھر اس سے تعلق، محبت اور پھر سب کچھ جائز اور پاکیزہ ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ فیصلہ بھی صرف جذبات یا تنہائی کے لمحے میں نہیں کرنا بلکہ سوچ سمجھ کر، دعا مانگ کر اور اللہ کے حکم کو مد نظر رکھ کر کرنا ہے۔ آج کل معاشرے میں بہت سے غلط فہم، جملے، جاہلانہ روایتیں اور عوامی کہاوت عام ہو چکی ہے جنہیں سن کر لوگ دین کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ صرف سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کریں بلکہ صحیح علم حاصل کریں، شریعت کو سمجھیں، اپنے دین کو جانیں، کیونکہ جو شخص علم حاصل کیے بغیر عمل کرتا ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی گمراہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دین اسلام ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف بلاتا ہے، جہالت سے علم کی طرف، نفس کی خواہشات ایمان کی بلندی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم صرف اپنے جذبات پر نہیں بلکہ اللہ کے احکامات پر زندگی گزاریں گے، علم حاصل کریں گے اور ہر قدم شریعت کی روشنی میں اٹھائیں گے، تب ہی ہماری زندگی میں سکون بھی ہوگا اور ہمارے فیصلوں میں برکت بھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اگر آپ کو لگا کہ یہ باتیں دل کو چھونے والی تھی تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی رائے لکھیں اور چینل ہوم لائف اردو کی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ایسی ہی ایمان افروز شور بڑھانے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے۔ یا اللہ ہمیں صحیح اور پاکیزہ علم عطا فرمائے، ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں باطل سے بچا کر اپنی رضا کے راستے پر چلا۔ یا رب، ہمارے دلوں کو نفس کے دھوکے سے محفوظ رکھ اور ہمارے گھروں میں محبت، رحمت اور وفا کو قائم رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی آپ سب پر نگہبان ہو۔ ملتے ہیں ایک نئے اور اہم موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے۔ خدا حافظ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔